رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ نور کی دوسری آیت ہے، اللہ رب العزت نے زوانی اور زنات، زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد، ان کی حد بیان فرمائی ہے. اور حد وہ سزا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کی جاتی ہے. اس میں کسی انسان کو رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی حدود جو انسان باہم ایک دوسرے کو معاف کر سکتا ہے، ان کو ولی الامر کے سامنے پیش کرنے سے پہلے، یعنی جب ان کا معاملہ امیر کے پاس ابھی نہیں گیا، چوری کر لی کسی نے کسی دوسرے مسلمان کی، تو اگر وہ ان کو معاف کر دے تو درست ہے، معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ معاملہ حاکم کے پاس چلا گیا تو اب وہ اس پہ حد لاگو ہو جائے گی چوری کی، اگر وہ اس کی شرائط پر پورا اترتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تعافوا الحدود فیما بینکم فما بلغنی من حد فقد وجب، کہ آپس میں ایک دوسرے کو حدود معاف کر دیا کرو، اس لیے کہ مجھ تک اگر کوئی حد کا مسئلہ پہنچے گا تو پھر اس کا نفاذ واجب ہو جائے گا، اس میں شفاعت یا سفارش نہیں کی جا سکتی، اور وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اس میں کمی زیادتی بھی نہیں کی جا سکتی. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، ایک شخص نے چوری کی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے قبیلے والوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سفارش کرنے کے لیے، شفاعت کے لیے. تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یداها صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرتا ہے؟ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد ان کا ہاتھ کاٹ دیتا صلوات اللہ وسلامہ علیہ. تو یہ حدود کا معاملہ ہے. لیکن قصاص اس کے برعکس ہے. قصاص میں یہ ہے کہ سفارش بھی ہو سکتی ہے، جب معاملہ حاکم کے پاس چلا گیا اس کے بعد دیت دے کر مقتول کے ورثاء کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور دیت سے کچھ زائد یا کم اگر کہیں ترازی یا رضامندی ہوتی ہے آپس میں تو اس کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اور اسی طرح سے کسی وجیح شخص کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے کہ مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں. اس میں حاکم کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مقتول کے ورثاء کے پاس پھر اختیار ہوتا ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. تو اس کے بعد اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اپنا حق اگر معاف کرتے ہیں تو تب بھی درست ہے. دیت لے کے معاف کرتے ہیں یا اس کے بغیر معاف کرتے ہیں تو بہرحال یہ اس میں گنجائش موجود ہے. لیکن جو مقتول ہے، مقتول اس کا حق رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اور اس کا حق اللہ رب العزت اس کو راضی کریں گے جس طرح بھی اللہ کے علم کے مطابق ہوا. جب قیامت کا روز اس کا معاملہ پیش ہوگا اس کا حق باقی رہے گا، کیونکہ اس کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. اسے قتل کیا گیا، اس کی جان چلی گئی، ورثاء نے دیت لے لی یا قصاص لے لیا، لیکن اس کو کیا ملا؟ جبکہ حدود کے معاملے میں کوئی سفارش
جب حاکم کے پاس معاملہ آ جائے تو وہ نہیں کی جا سکتی، ان کا نفاذ کرنا واجب ہے۔ تو یہ زنا بھی ایک حد ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول سے قبل سورہ نساء میں آیات موجود ہیں کہ جو عورتیں زنا کے مرتکب ہوتی یا جو مرد، ان کی 2 سزائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الحبس فی البیوت، کہ گھروں میں ان کو قید کر دینا، والایذاء، حبس و ایذاء ہے، قید کر دینا یا ان کو عذاب دینا، سزا دینا۔ درے وغیرہ کوئی مقدر مقدار میں نہیں ہے، بس کسی بھی طریقے سے زبان کے ذریعے یا مار بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے، مطلقاً ایذاء کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، کہ پھر جو تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا، زنا کا، فحشکاری کا ارتکاب کریں تو 4 مرد ان پر گواہ طلب کرو۔ تو اگر وہ ان پر گواہ بن جاتے ہیں 4 مرد ان کے اس زنا پر، تو فرمایا کہ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں پھر روک لو، قید کر دو، اور وہ گھروں میں قید ہی رہیں گی حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یہاں تک کہ موت ان کو آ کر لے جائے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، کوئی سبیل پیدا کر دے۔ وہ اللہ نے کیا سبیل نکالی اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں اس سبیل، اس راستے کا ذکر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، کہ وہ لوگ، وہ 2 جو فحاشی کے مرتکب ہیں، مرد و عورت، اگرچہ کچھ نے کہا کہ اس میں ہم جس پرست بھی وہ شامل ہیں، لواطت وغیرہ اور اس طرح کے معاملے بھی آ جاتے ہیں، 2 کا ذکر ہے، مذکر کا صیغہ ہے، لیکن اگر صحیح دیکھا جائے تو قرآن کریم کا عرف اور جو اہل عرب کا جو معہود ہے، تو یہی بات راجح ہے کہ اس سے مراد زانی مرد اور زانی عورت ہے۔ فرمایا کہ جو اس کے مرتکب ہوں، واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، تو ان کو پھر آپ سزا دیں، فآذوہما، اور اس میں ان کو اذیت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ زبان سے بھی ان کو عار دلائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی توہین کی جا سکتی ہے۔ توہین سے مراد یہ ہے کہ ان کو احساس دلایا جا سکتا ہے، شرم دلائی جا سکتی ہے، مارا بھی جا سکتا ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیں دونوں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان سے اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ حکم تھا اس آیت کے نزول سے قبل، اس سے قبل۔ اور پھر اس میں علماء نے ان آیات میں تقسیم کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ شادی شدہ جو ہے اس کو گھر میں روکنے کا حکم ہے، جو شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، ان کو ویسے زبان سے یا ہاتھ سے مارنے کا حکم ہے، ایذا دینے کا حکم ہے۔ کچھ نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ خواتین جو ہیں ان کو گھروں میں قید کیا جائے گا، اور مرد جو ہیں ان کو ایذا دی جائے گی، اور خواتین کو بھی۔ خیر مختلف توجیحات ہیں، مختصر بات یہ ہے کہ حبس و ایذا یہ سزا تھی اسلام میں اس سے قبل، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی سبیل نکال دے، یعنی واضح حکم آ جائے اس کے بارے میں۔ یہ جو گھروں میں قید ہیں تا حیات، ان کے لیے کوئی معاملہ آسان ہو جائے، یا دیگر جو دوسرے زنا کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی واضح حکم آ جائے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ الزانیۃ والزانی، کہ جو بھی زنا کرنے والی عورت ہے یا مرد ہے، اور مرد ہے زنا کرنے والا، فرمایا فجلدوا کل واحد منہما، پس مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ جلدہ، جلد یجلد، جلد سمجھتے ہیں، جلد انسان کا جو چمڑا ہوتا ہے، تو جلدہ سے مراد اس کی جلد پر مارنا ہے، انسان کی جلد پر مارنا ہے۔ اور اس میں جس چیز سے مارا جائے گا وہ اتنی ٹھوس نہیں ہوگی کہ جو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہو، یہاں تک کہ جلد پھٹ جائے اور گوشت تک اثر پہنچ جائے یا ہڈی کو نقصان ہو جائے۔ کیونکہ لفظ کیا ہے یہاں پر؟ جلدہ، سمجھ گئے ہیں نا؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت بھی ہے اور یہ اشارہ بھی ہے کہ جلد تک اس کا اثر ہونا چاہیے، جلد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور اسی طرح سے پھر یہ 100 کوڑے جو مارنے کا حکم ہے،
اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نہ تو وہ چمڑے کا جو کوڑا ہے بہت سخت ہوگا کہ بالکل نیا ہو، اور نہ بہت ہی خستہ ہوگا کہ اس کا اثر ہی نہ ہو، اور اسی طرح سے کپڑے بھی نہیں اتروائے جائیں گے اور نہ ہی اس کو باندھنے کی ضرورت ہے، تو اس کو مارا جائے گا، لیکن اس کے کپڑے جسم پر موجود رہیں گے لیکن اتنے موٹے نہیں کہ اس کی جلد تک اثر نہ پہنچے گا، اس کو سزا کا اثر ہی معلوم نہ ہو، تو مقصد ہی فوت ہو جائے حد کا۔ تو اس لیے اور نہ ہی اس مارنے میں مبالغہ کیا جائے گا، یعنی بہت زور سے ہاتھ کو بہت اونچا اٹھا کر بھی نہیں، درمیانے انداز میں اس میں جو ہے وہ اس کو مارا جائے گا۔ اور پھر اس کے اندر جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے متعلق کسی قسم کی کوئی نرمی اللہ کے دین میں۔ رأفہ نکرہ ہے، اور نکرہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ نرمی سے کیا مراد ہے؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے نفاذ میں۔ یہ نہیں کہ نرمی سے اگر دل میں کوئی ان پر رحم آتا ہے یا نرمی پیدا ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ اگر ذکر آیا ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تمہیں اللہ کے اس حد کے نفاذ میں نرمی تمہارے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو کہ جی جو کہ نرمی پیدا ہوگی ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے جو مسائل ہیں عام طور پر کچھ جو بصیرت سے فقہ سے محروم لوگ ہیں وہ نکال لیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بکری ذبح کرتا ہوں تو میرے دل پہ رحم آتا ہے، تو فرمایا کہ اگر بکری کے متعلق فرمایا کہ رحمتہا رحمک اللہ مرتین، اگر تو بکری پر رحم کرے گا ذبح کرتے وقت تو اللہ تجھ پر رحم کرے گا، 2 بار آپ نے یہ فرمایا۔ تو دل میں نرمی کا رحم کا ہونا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے دین کے نفاذ میں نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر مارتے وقت جو ہے انسان کو ترس آ جائے اور انسان مار ہی نہ سکے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حدود کے نفاذ میں یہ معاملہ نہیں ہے، تو وہ اس کو یقیناً کرنا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ضروری ہے کہ ایک جماعت مومنوں کی ان کی سزا کے موقع پر حاضر ہو۔ لفظ ہے نا شہادت کا، وَلْيَشْهَدْ یعنی الحضور مع العلم، حاضر ہو، موجود بھی ہو اور ان کے علم میں بھی ہو کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے سارا معاملہ، ان کو اس معاملے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس چیز سے پھر جن کو سزا ملتی ہے تو وہ مار کے علاوہ ان کی جو رسوائی ہے اور معاشرے میں جو فضیحت ہے یہ ایک اہم چیز ہے، اس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے۔ اور اکثر جو حدود ہیں اس قسم کی ان کا مقصد ہی ہوتا ہے حدود کا کہ دوسروں کو عبرت ہو، معاشرے میں امن آ جائے، فساد ختم ہو جائے اور جرائم ختم ہو جائے۔ تو اسے کیا فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کی ایسی سزا ہے جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنتی ہے، دوسروں کو چوری سے پیچھے دھکیلتی ہے۔ اسی طرح زنا کی سزا جو ہے وہ دوسروں کو زنا کے ارتکاب سے دور کرتی ہے، معاشرے میں فحشکاری کا خاتمہ ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے جرائم ہوتے ہیں۔ تو جن معاشروں میں جو ہے وہ زنا عام کر دیا جائے تو وہاں کیسی کیسی بیماریاں اور اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، طائفہ سے مراد کتنے لوگ ہیں؟ 3 سے لے کر 10 تک، اس سے بھی کم ہیں، 3 سے بھی کم، مختلف اقوال ہیں، لیکن عام فہم بات یہ ہے کہ اس کا دار و مدار مختلف علاقوں اور بستیوں یا شہر کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس کو طائفہ کہا جائے گا وہاں بھی ایک جماعت، مقصد یہ ہے کہ تشہیر ہو جائے اس بات کی، تو اس میں ایک جماعت اگر گاؤں اور دیہات کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں طائفہ کی تعداد وہ نہیں ہوگی جو شہر میں ہے، اسی طرح سے اللہ حضر القیاس، بہرحال ایک جماعت ہونی چاہیے۔ طائفۃ من المؤمنین، مؤمنین کی ایک جماعت کو اس موقع پر ہونا چاہیے۔ الزانیۃ والزانی، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی روح سے پھر وہ جو پہلے حکم تھا حبس و ایذا والا، اور پھر اس کے بعد اس حکم نے اس کو منسوخ کر دیا اور یہ سزا اس کی جگہ پر مستقل اب ثابت ہو گئی ہے بإذن اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
اور اسی آیت کے حوالے سے بھی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا خذوا عنی خذوا عنی، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، احکام سیکھ لو، احکام حکم سیکھ لو۔ اسی زنا کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا قد جعل اللہ لہن سبیلا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے جن کا سورہ نساء میں ذکر تھا نا کہ ان کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ لے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ یا سبیل پیدا کر دے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا ہے، اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ فرمایا البکر بالبکری جلد 100، کہ اگر کنوارا مرد ہے اور کنواری عورت ہے، اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں دونوں، یہ اگر جو ہیں وہ زنا کرتے ہیں، غیر شادی شدہ ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، ویسے اس کا جو لفظ اصطلاح میں ہے وہ ہے محصن اور محصنہ۔ اس کی میں ابھی تعریف کرتا ہوں کہ محصن اور محصنہ کیا ہے۔ غیر محصن ہے دونوں، یعنی کنوارے ہیں، تو اگر کنوارے ہیں دونوں وہ مرد اور عورت، البکر بالبکری جلد 100، تو 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ ونفی سنہ او تقریب عام، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، یعنی اپنے شہر سے ان کو دور نکال دیا جائے گا دوسرے کسی شہر میں، جو کہ سفر کا حکم جس پر اطلاق ہوتا ہے، قصر کا، مسافت جو ہے وہ اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 1 سال تک ان کو وہاں سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ سزا ہے کس کی؟ جو کنوارے ہیں، کنوارا مرد اور کنواری عورت اگر یہ زنا کریں تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی یہ سزا ہے۔ اور فرمایا کہ وَالسَّيِّبُ بِالسَّيِّبِ جلد 100 والرجم، اور جو سیب ہے، جس نے زندگی میں شادی کی، نکاح ہوا مرد یا عورت، اور پھر اس نکاح کے بعد ان کا آپس میں تعلق بھی، جسمانی تعلق بھی قائم ہوا، جماع ہوا، فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، والرجم، اور رجم کیا جائے گا۔ رجم کی سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ مارا جائے گا پتھروں سے یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے۔ یہ رجم کی سزا ہے جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ یہ سزا جو ہے یہ قرآن کریم کی روح سے بھی یہ ثابت تھی، پہلے الفاظ میں، نصاً قرآن کے الفاظ میں موجود تھی، ایک آیت تھی پہلے، اس کے بعد پھر وہ آیت کا لفظ جو ہے، لفظ وہ تو اس کے منسوخ ہو گئے، تلاوت اس کی منسوخ کر دی گئی، منسوخ التلاوہ بن گئی، لیکن باقیت الحکم ہے، منسوخۃ التلاوہ باقیت الحکم، اس کا حکم باقی ہے۔ تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم باقی ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کا حصہ وہ نہیں ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ آیت تھی، صحیح روایت میں اس کا ذکر موجود ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجوہما البتہ نکالا من اللہ، کہ جب کوئی یہ مرد و عورت بڑی عمر کے یہ آپس میں اگر یہ زنا کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ رجم کیا جائے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ نکال ہے۔ بہرحال تو یہ تو خیر قرآن کے حوالے سے بات تھی، تو اس میں صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں رجم پر، ایک نہیں بہت ہی متواتر ہیں، ثابت ہے یہ حکم۔ تو اس لیے اس کا انکار کرنا گویا شریعت کا انکار کرنا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں صحابہ کرام کو بھی ادراک تھا، جیسا کہ حضرت عمر کا ایک قول موجود ہے صحیح احادیث میں، کہتے ہیں کہ ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ آیت الرجم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور جو آپ پر وحی نازل فرمائی اس میں ایک حکم آیت الرجم بھی تھی، آیت الرجم بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فقرأناها وعقلناها ووعیناها، کہ ہم نے اس آیت الرجم کو پڑھا بھی، اس کو سمجھا بھی، اس کو حفظ بھی کیا، اس کو یاد بھی رکھا۔ اس آیت رجم میں رجم کا حکم تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، کہ اللہ کے رسول نے بھی رجم کیا۔ اگر بہت سے واقعات صحیح حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، دیگر حدیث کے اندر آپ نے بھی رجم کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے بھی جو ہے وہ رجم کیا۔ تو کہتے ہیں فاخشى ان طال بالناس زمان
ان یقول قائل، مجھے خطرہ یہ ہے کہ جب کچھ وقت گزر جائے تو کوئی کہنے والا یہ کہے واللہ ما نجد آیۃ الرجم فی کتاب اللہ فیضل بترک فریضۃ انزلہ اللہ، وہ کہے کہ اللہ کی قسم ہمیں تو آیت تیرے جو ہے رجم کی آیت ملتی نہیں ہے قرآن کریم میں۔ سبحان اللہ، کیسی بصیرت تھی صحابہ کرام، ان کو علم تھا کہ یہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اللہ کی بھی سنت ہے نا یہ۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو اتارا، پہلے اس کی تلاوت بھی تھی اور اس کے بعد پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کے حرف منسوخ ہونے کے بعد اس کا حکم باقی رہا، اور سنت میں تو یہ حکم واضح صراحت کے ساتھ موجود ہے، نصوص قطعیہ میں موجود ہے، اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، باتفاق امت، اجماع امت بھی ہے اس کے اوپر۔ ایک اور اس پر مزید جو دلیل ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے ہمیں تو قرآن میں نہیں ملتی، فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو پھر وہ ایک فریضہ جو اللہ نے نازل فرمایا تھا رجم کا، اس کو چھوڑ کے گمراہ ہو جائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا اذا احصن من الرجال والنساء، کہتے ہیں کہ یہ جو رجم ہے اللہ کی کتاب میں یہ حق ہے ہر اس شخص پر جو زنا کرتا ہے جب وہ محسن بن جائے۔ محسن سے کیا مراد ہے؟ احسان یہ ہے، احسان کو سمجھ لیجئے، احسان الرجم، یعنی رجم کے لیے جو احسان چاہیے، ایک احسان القذف بھی ہے، وہ انشاءاللہ جب قذف کا حکم آئے گا تو وہاں پہ بات کریں گے۔ رجم کا حکم حد کسی پر، زانی مرد یا زانی عورت پر ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محسن ہو۔ محسن کیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نکاح صحیح کیا جبکہ وہ عاقل تھا، آزاد ہے، اور اس کے بعد اس نے پھر اس کے نکاح کے بعد اپنی بیوی سے جماع بھی کیا، تعلق بھی قائم کیا، خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ کیا، ٹھیک ہے، نکاح صحیح کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، عاقل ہے، بالغ ہے، حر ہے، آزاد ہے، تو وہ محسن بن گیا۔ اس کے بعد احسان کی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ جس وقت اس نے زنا کیا ہے تو وہ شادی شدہ بھی ہو، اس وقت ممکن ہے کہ اس کے بعد جس وقت اس نے زنا کیا شادی شدہ نہیں ہے، یا اس کی بیوی نہیں ہے، یا فوت ہو چکی ہے، یا اگر عورت ہے تو اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہے، یا وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اگر زندگی میں کبھی بھی اس نے ایک بار بھی نکاح کے بعد تعلق قائم کیا عورت سے، جو تعلق صحیح تعلق ہے، جو تعلق قائم کرنے کی جگہ ہے وہیں سے یہ تعلق قائم ہوا، ایک بار بھی اگر ہو گیا تو وہ محسن بن گیا، محسن بن گیا، اور وہ سیب ہے حدیث کے مطابق، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ السیب بالسیب، وہ سیب ہے۔ اب وہ اگر زنا کرے گا تو اس کی سزا یہ رجم ہے۔ تو یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ مرد و عورتوں میں سے جو محسن ہیں ان کی یہ سزا تھی، اور یہ سزا پھر آگے فرماتے ہیں کہ کتنی جامع الفاظ ہیں کہ یہ سزا جو ہے اس کے لیے یہ ثابت کب ہوگی؟ فرمایا اذا قامت البینہ او کان الحبل او الاعتراف، یا تو اس پر گواہ قائم ہو جائیں اور اس کے لیے جو شہادت ہے اس کا ثبوت یا اس کے احکامات کیا ہیں وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ عورت ہے اگر تو وہ حاملہ ہو، اس کا حمل معلوم ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ حمل زنا کی بنا پر ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اعتراف کر لے، وہ اعتراف کر لے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے واقعات آتے ہیں جو زنا جن سے ثابت ہوا اور رجم کی سزا دی گئی وہ اعتراف والے ہی ہیں، جن کے بنا پر رجم کی سزا دے دی گئی، ثابت ہوا، وہ اعتراف کے واقعات ہیں، اس لیے کہ وہ معاشرہ اتنا عظیم معاشرہ، اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا کہ کسی کے یہ تصور میں نہیں تھا کہ کوئی یہ گناہ کرے اور اس کے بعد اس کا ضمیر اس کو ملامت نہ کرے، مسلمان ہو، اللہ کے رسول کا صحابی ہو۔ تو اس لیے آگے انشاءاللہ واقعات میں بیان کروں گا کہ وہ خود چل کے آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں کہ اقیم علی حدن طہرنی یا رسول اللہ، اقیم علی حدن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں، اللہ کے رسول مجھ پر حد نافذ کر دیں۔ ایک پاکیزہ معاشرہ تھا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ آیت الرجم، اس کا حکم جو ہے باقی ہے، اور آپ نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن البتہ جب آپ کے دور میں کوئی اقرار کرنے والا آیا، اس نے اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، تو آپ نے اس میں جلد بازی سے کام نہیں لیا، یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے،
آپ نے اس کو دیکھا اور جانچا، پوری تحقیق کی. جیسے کہ ماعز بن مالک الاسلمی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے فحشکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لعلک قبلتا او غمزتا او نظرتا، ممکن ہے تو نے بوسہ لیا ہو، تو نے چھوا ہو، تو نے کوئی اور اس طرح کا کام کیا جو کہ کامل زنا نہیں ہے، اس کے متعلقات ہیں. تو آپ نے اس کی پوری تصدیق کی، اور جب اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جب صراحت کے ساتھ اس نے زنا کا ذکر کیا، تو پھر اللہ کے رسول نے اس پر اس حد کا قیام کیا. اسی طرح سے وہ شخص کہ جو مجنون ہے، عقل نہیں ہے اس کے پاس، اس کو علم نہیں ہے، اس پر بھی جو ہے یہ حد لاگو نہیں کی جائے گی. اور اسی طرح سے وہ عورت، مثال کے طور پر کہ وہ عورت جس کو مجبور کر دیا گیا اور اس کی رضامندی نہیں تھی، تو اس عورت پر بھی زنا کی، نہ زنا کے لفظ کا اطلاق ہوگا کہ یہ زانیہ ہے، اس کو زانیہ بھی نہیں کہا جائے گا، اور نہ اس پر حد لگے گی. تو جس مرد نے یہ ظلم کیا ہے وہ مرد زانی بھی ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو پھر 100 کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ شریعت نے فرق کیا ہے. اسی طرح سے وہ عورت کہ جو پیشہ ور عورت ہے اور اس کا یعنی پیشہ ہی ہے، ایسی عورتیں موجود تھیں عرب کے اندر، انشاءاللہ کل کے ہمارے درس میں یہ بات آ جائے گی کہ وہاں پر ان کا یہ پیشہ تھا کہ اپنے جسم فروشی کرتی تھیں وہ. ویسے عربوں کے ہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ان کے ہاں زنا کا تصور وہ تھا کہ جو علانیہ کیا جائے، علی الاعلان کیا جائے، چھپ کر کرنے کو وہ زنا یا معیوب نہیں سمجھتے تھے، علانیہ کو زنا کہتے تھے. تو اسلام نے وضاحت کی کہ اس کو علانیہ ہو یا سرن ہو، ہر اعتبار سے یہ زنا ہی ہے جو نکاح کے مقابلے میں ہے. تو اس لیے یہ بھی دیکھا جائے گا. اگر عورت کوئی پیشہ ور ہے تو اس کو بغی کہا ہے، بغی. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا. اللہ نے منع فرمایا کہ اپنی لونڈیوں کو اس قسم کی جسم فروشی پر مجبور نہ کرو. ٹھیک ہے، ان کے مالکوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، تو لیکن وہ بھی زانیہ ہے. تو یہ بغی اور اپنی مرضی سے، رضامندی سے زنا کرنے والی، یہ جو دو عورتیں ہیں، ان پر زنا کا حکم جو ہے حد نافذ ہوگی. اسی طرح سے مرد پر. ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک مجنونہ عورت تھی، تو اس کو حضرت عمر کے دور میں صحابہ کرام لے کر جا رہے تھے رجم کرنے کے لیے. تو حضرت علی نے جب دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، ما شانو حاجی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجنونہ تو بنی فلان، یہ فلاں قبیلے کی ایک مجنون عورت ہے، اس نے زنا کیا ہے، تو اس پر جو ہے وہ ہم نے اس کو رجم کے لیے لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ واپس لے جاؤ اس کو. اور پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے یا امیر المؤمنین اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثہ، کہ آپ نہیں جانتے کہ 3 لوگوں پر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا ان کے عمل پر. وہ کون کون سے ہیں؟ عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. مجنون جب تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس نہ آ جائے، اس کو عقل حاصل نہ ہو جائے. سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور وہ بچہ جو کم سن ہے جس کو عقل حاصل نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں. حضرت عمر نے تصدیق کی اور پھر ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو اسلام نے اس کے لیے بہت سخت قواعد رکھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شک کی بنا پر یہ خود ساختہ جو ہے. اور پھر یہ حدود کا جو معاملہ ہے یہ تو ہے بھی صرف حاکم شرعی کا، کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ حد قائم کرے. کوئی بھی انسان کہ جی وہ اٹھ کر جو ہے وہ حد لگانا شروع کر دے، قصاص لے رہا ہے، وہ زنا کی حد لگا رہا ہے، رجم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ معاملہ صرف اسلامی حکمران کا ہے جو شرعاً خلیفۃ المسلمین ہے، اس کا یہ اختیار ہے، یا اس کے نائب کا، کہ پھر وہ ان حدود کا جو ہے وہ نفاذ کر سکتا ہے. کسی انسان کے پاس، فرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر حد نافذ کرنا شروع کر دے، معاشرے میں فساد اور بدامنی جو ہے وہ پیدا کر دے. تو یہ ہے وہ چیز کہ جس پر انسان، ایک مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جب وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. رجم کی ایک صورت ہے. اس کے علاوہ کلمہ کو، مسلمان کو قتل کرنے کی جو صورتیں اللہ کے رسول نے بیان فرما دی ہیں،
وہ ایک حدیث میں آتی ہیں، فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، کسی مسلمان کا خون وہ حلال نہیں ہے، یعنی اس کو قتل کیا جائے، وہ حرام ہے مگر 3 امور کے ساتھ۔ اگر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بات ہو جائے تو پھر اس کو قتل کرنا جائز ہوگا۔ فرمایا الثیب الزان، ایک تو یہ ہے کہ جو الثیب ہے اور زنا کرتا ہے، شادی شدہ اور پھر زنا کرنے والا، اور والنفس بالنفس، یا پھر قصاص کی صورت ہے، کسی نے دوسرے کو قتل کیا تو پھر اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، یا وہ شخص جو اپنے دین کو اسلام لانے کے بعد ترک کر دے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے، ان کو چھوڑ دے، یعنی ان کے مخالف چلا جائے اور دوسرے کسی دین کو قبول کر لے، تو یہ شخص جو ہے یہ اس کو مرتد کہا جاتا ہے، جس کو مرتد کہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کو پہلے اس کی بات سنی جائے گی، اگر اس کا کوئی وہم ہے یا کوئی اشکال ہے اس کو دور کیا جائے گا، اس کے تمام جو سوالات ہیں ان کا جو منطقی جواب ہے اس کو دیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دعوت دی جائے گی، توبہ کی دعوت دی جائے گی، فوراً حکم نہیں لگا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ سمجھنے کے بعد، فہم حاصل کرنے کے بعد ضدی ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر وہ ارتداد کا حکم اس پر لگے گا، اور اس کی سزا کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ حاکم شرعی کے پاس ہے، خود سے اٹھ کر جو ہے وہ مسلمان اس کو اس طرح سے قتل نہیں کرنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال یہ کوئی چیزیں تھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے معاشرے میں، اب کچھ میں احادیث کا ذکر کروں گا جن سے انشاءاللہ کچھ مسائل بھی واضح ہو جائیں گے مختصراً۔ تو جب کوئی آتا تو آپ اس سے پوری تصدیق کرتے، اور آپ کوشش یہ کرتے کہ یہ شخص جس نے گناہ کیا ہے تو چھپ کر کیا، جو خود اعتراف کرنے کے لیے آ گیا، خود اقرار کر رہا ہے، اس نے چھپ کر گناہ کیا، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ بہتر یہ ہے کہ یہ شخص جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے تو یہ اللہ سے توبہ کر لے اور اپنے گناہ معاف کروا لے۔ جیسا کہ یہ معاذ کے واقعہ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، تو وہ پھر جو ہے آپ کے پاس آئے ایک جانب سے، تو آپ نے ان سے جو ہے وہ چہرہ پھیر لیا، دوسری جانب سے آ گئے من شقہ الایمن، پھر اس کے بعد بائیں طرف سے، مطلب 4 دفعہ انہوں نے بار بار آ کر اقرار کیا کہ جی میں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے جو ہے ان سے یہ پوچھا کہ حل بک جنون، تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ پھر صحابہ سے بھی کہا دیکھو اس نے شراب تو نہیں پی بھی، نشے میں تو نہیں ہے، تو پوری تصدیق کے بعد جو ہے وہ یہ حکم جو ہے وہ دیا گیا۔ اسی طرح سے دین میں نرمی ہے، الدین یسر وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ، کوئی بھی دین کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتا مگر دین اس کو تنگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ دین کی وسعتوں کو سختیوں میں خود ساختہ جو تنگیاں ہیں ان میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو زنا کی سزا ہے 100 درے، رجم میں تو خیر موت ہے نا، رجم میں تو ہے نا حتیٰ یموت، رجم حتیٰ یموت، کہ اس کو مارا جائے گا پتھروں سے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے، لیکن جو دوسری سزا ہے 100 دروں والی، اس سے مقصد موت نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کو سزا مل جائے، تنبیہ ہو جائے اور اس کو ایک عبرت حاصل ہو جائے دوسروں کو بھی اس کی بنا پر۔ اگر کوئی ایسا شخص جو بہت ضعیف ہے یا کمزور ہے اور خدشہ ہے کہ اس کو اگر درے لگائے جائیں گے تو یہ مر سکتا ہے، اس کی موت واقع ہو سکتی، تو اس سلسلے میں بھی شریعت نے نرمی کی ہے۔ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ ایک کمزور کوئی ناقص الاعضاء شخص تھا، اس نے جو ہے وہ زنا کیا کسی عورت کے ساتھ، پکڑا گیا، اللہ کے رسول کے پاس معاملہ آیا تو آپ نے کہا اس کو 100 درے لگاؤ، تو صحابہ نے کہا یا نبی اللہ هو اضعف من ذلك، یہ شخص اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے، لو ضربناه 100 صوت مات، اگر ہم نے اس کو 100 درے لگائے تو یہ مر جائے گا، یہ بچے گا نہیں۔ قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فخذوا له عثقالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة، تو پھر ایک جو ہے وہ خوشہ لو جس میں 100 ٹہنیاں ہوں، درخت سے ایک خوشہ لو جس میں گچھا 100 ٹہنیاں ہوں اور اس کو ایک بار مار دو تو بس یہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ،
کتنی شفقت ہے دین میں، کتنی نرمی ہے. تو ان باتوں کا پورا جو ہے وہ شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے اور اللہ کی شریعت میں ان کا خیال رکھا گیا ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رجم کی سزا کو جو ہے وہ ظالمانہ اور بہیمانہ کہتے ہیں، اس قسم کے القاب دیتے ہیں. ایسے جہلا ہیں، اور یہ جہلا یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح سے درندوں اور حیوانوں کا معاشرہ بن جائے جس طرح سے مغرب میں ہے، جہاں ہر سیکنڈ میں کئی زنا ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح کے واقعات ہوں جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہو چکا. کئی واقعات ہوئے. ایک بہت مشہور ہوا ایک بچی کا، زینب جس کا نام تھا. زینب، خبر میں تصویر کیوں صرف زینب کی ہے، کچرے سے جو لاش ملی ہے وہ سب کی ہے. وہ شعر ابھی تک مجھے یاد ہے. تو اس قسم کے درندے، جنسی حیوان جن کا کھیل ہی یہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں معاشروں میں. یہ درندگی پیدا ہوتی ہے جس کی مثال جانوروں کے اندر بھی نہیں دی جا سکتی. تو اس لیے یہ سزائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور عدل کے عین مطابق ہیں. پھر اور بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول کا ایک فرمان سن لیجئے، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ، الصادق المصدوق، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کتنے حقیقی ہیں. پیشین کو یہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشى فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. فرمایا کسی قوم میں فحاشی پھیل نہیں جاتی ہے، فحشکاری جب کسی قوم میں پھیل جائے یہاں تک کہ وہ علانیہ ہونے لگے. جب فحشکاری کسی قوم میں پھیل جائے یہاں تک کہ وہ علانیہ ہونے لگے، تو فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ کا عذاب کیا آتا ہے کہ ان میں طاعون پھیل جاتا ہے اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جو ان سے پہلے لوگوں نے، ان کے پہلے گزری ہوئی نسلوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، وہ جانتے بھی نہیں تھے. ایڈز تو ایک صورت ہے نا، اس طرح کی نہ جانے کتنی بیماریاں اور گندگیاں ہیں جو انسان کے جسم کو کھا لیتی ہیں، اس کے دماغ کو بھی، اس کی سوچ کو بھی. والعیاذ باللہ من ذالک. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ رجم کی سزا صرف ہماری شریعت کی سزا نہیں، بلکہ یہ اہل کتاب کے ہاں بھی یہ سزا شروع سے موجود تھی. جیسے کہ یہود کا واقعہ آتا ہے کہ کچھ یہود جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فذکروا لہ ان رجلا منہم وامرأۃ زنیا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا ہے. آپ کے پاس آئے کس لیے؟ تحکیم کے لیے. کس لیے؟ آپ کا فیصلہ لینے کے لیے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ذمی ہو یا معاہد ہو، کفار جن کے ساتھ آپ کا صلح کا معاہدہ ہے یا ذمی ہیں، آپ کے تحت وہ رہتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس اپنا کوئی فیصلہ یا مقدمہ لے کر آتے ہیں حدود کے معاملے میں، تو کیا کریں گے آپ؟ فیصلہ کس سے کریں گے؟ اللہ کی کتاب سے کریں گے، شریعت اسلامیہ کے تحت فیصلہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ یہاں پر فرمایا. تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم. تورات میں، تمہارے پاس جو تورات ہے، یہودی آئے تھے نا، اس میں رجم کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہم تو بس یہ کرتے ہیں کہ جی اس کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور اسے درے مار دیتے ہیں، بس یہ ہے. یعنی رجم کو انہوں نے چھپا لیا. فقال عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کذبتم، تم جھوٹ بولتے ہو، ان فیہا الرجم، اس میں رجم کی سزا موجود ہے. فأتوا بالتوراۃ، تو فنشروها، انہوں نے کہا لے کر آؤ ذرا تورات. جب تورات لے کر آئے تو کیا کیا، اس میں سے جب وہ پڑھنے لگا نا اس کو، جہاں سزا مذکور تھی، فوضع احدهم يده على آیۃ الرجم، رجم کی آیت پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسے اوپر نیچے پڑھنے لگ گیا. تو فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبداللہ بن سلام، تو عبداللہ بن سلام نے کہا ارفع یادک، اپنا ہاتھ ذرا اٹھانا جہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. جب ہاتھ اٹھایا فإذا فيها آیۃ الرجم، اس میں آیت الرجم جو تھی موجود تھی، یہ سزا ان کی کتاب کے اندر موجود تھی. فقالوا، تو انہوں نے کہا صدق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ سچ کہتے ہیں، فیہا آیت الرجم. فأمر بہما،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، تو آپ نے حکم دیا اور ان کو جو ہے وہ رجم کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعے میں آپ گزرے تو آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے ایک شخص کا چہرہ سیاہ کیا ہوا۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہود کی جو خود ساختہ شریعت تھی، اپنی شریعت کو تبدیل کر کر انہوں نے معتدل انلائٹن ماڈریشن، روشن خیال اعتدال پسندی کے ساتھ کچھ انہوں نے سزائیں مقرر کر رکھی تھیں اپنی کتاب کی حقیقی سزاؤں اور حدود کو چھوڑ کر۔ تو جب آپ گزرے وہاں سے تو آپ نے کہا کہ ابھی یہ کیا ہے، تم نے چہرہ سیاہ کیا ہوا ہے، اس کو مار رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ تو کہنے لگے یعنی آپ نے سوال کیا کہ ہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، تمہاری کتاب میں یہی سزا ہے زانی کی؟ تو کہتے ہیں ہاں جی نعم یہی سزا ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو اللہ کی قسم دی، آپ نے ان کو اللہ کی قسم دی اور کہا کہ اللہ کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری ہے، کیا تمہاری کتاب میں یہی سزا ہے زانی کی؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہمیں قسم دے دی ہے، اب ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، تو رجم ہے، ہمارے ہاں سزا کیا ہے؟ وہ رجم ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی شریف آدمی، ذرا عزت والا، ایلیٹ کلاس کا، وہ جب زنا کرتا تو اس کو تو ہم کچھ نہ کہتے، اس کو ویسے ہلکا پھلکا کچھ معاملہ کر دیتے، اور جب کوئی بیچارہ غریب آدمی کمزور یہ زنا کرتا تو اس پر ہم حد نافذ کر دیتے۔ تو ہم نے کہا کوئی ایسی سزا نکالو معتدل قسم کی جو دونوں پر اپلائی ہو جائے، دونوں پر نافذ ہو جائے۔ پھر ہم نے یہ سزا جو ہے ایک نکال لی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو رجم کیا جائے، آپ نے حکم دیا اور ساتھ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم، اے میرے اللہ، انی اول من احیا امرک اذا اماتوہ، اللہ جب تیرے رجم کے حکم کو ان لوگوں نے مٹا دیا تو میں وہ پہلا ہوں جس نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس حکم کو زندہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں یہ حکم ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب جو شرع من قبلنا، ہم سے پہلے جو شریعتیں گزری ہیں، جو انبیاء علیہ السلام پر اللہ کے احکامات اترتے رہے ہیں، جو قرآن کے اندر مذکور ہیں، اور ان کا نسخ ہماری شریعت نے نہیں کیا، ان کا نسخ ہماری شریعت نے نہیں کیا، تو وہ احکامات ہماری شریعت کے اندر بھی موجود ہیں۔ کچھ احکامات تو وہ ہیں نا کہ جو ہماری شریعت نے نسخ کر دیا ہماری شریعت، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں مانے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جو وہ احکامات کہ جن کو ہماری شریعت نے برقرار رکھا صراحت کے ساتھ، وہ بھی ہماری شریعت کے تابع ہیں، اس کے تحت مانے جائیں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو شریعت نے واضح حکم نہیں دیا کہ اس کو برقرار رکھنا ہے، نسخ کیا، خاموشی اختیار کی، قرآن میں ذکر کیا، خاموشی اختیار کی، یا ایسی دلالت، ایسے اشارے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے اعراض کرنے والے کہ یہ سزا ہے، تو وہ ہماری شریعت میں بھی وہ سزائیں جو ہیں وہ ویسے ہی موجود رہیں گی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اس کے بہت سے دلائل ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ کہاں کہاں پر یہ اشارے موجود ہیں۔ شرع من قبلنا، اس کا جو ہے یہ حکم ہے کہ پھر وہ ہماری شریعت میں لاگو ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ بات جب آپ نے سمجھ لی کہ اہل کتاب ان کے ہاں بھی یہ سزا رجم کی موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کو چھپا لیا، تو اللہ کے رسول نے اس کو زندہ کر دیا۔ اس امت کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا میں حکمت بیان کروں گا انشاءاللہ، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، اسی کے پاس حقیقی علم ہے، کہ اللہ نے اپنے رسول کی اس امت کو آزمایا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کی اور رجم کے حکم کو چھپایا، تو اللہ نے دیکھا کہ یہ امت کیا کرتی ہے، جب اس کتاب میں آیا اس کے لفظ منسوخ کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کو جاری کر دیا، تو اپنے نبی کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس کتاب کی تعبیر کو جو نبی کریم کی سنت سے ہوتی ہے یہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جبکہ اس کتاب کے بارے میں کیا آتا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ،
کہ ہم نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگران ہے، محافظ ہے، یعنی ان پر اس کتاب کی کسوٹی میں ان کتابوں کو پرکھا جائے گا، جس کو یہ حق کہے گی ان کو اس کتاب کا حق مانا جائے گا، اور جس کو یہ باطل کہے گی وہ اس کتاب ان کتابوں کا حصہ نہیں ہوں گی جن کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق۔ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت آیتیں ہیں قرآن کریم کی، ایک ایک آیت میں ایسے ایسے قوانین جو ہیں وہ اس سے مستنبط ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اپنے رسول کو کہ آپ فیصلہ فرمائیے اللہ کی شریعت کی روشنی میں، تو کیا پتہ چلا کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اللہ کا نازل کردہ ہوتا ہے۔ معلوم ہو گیا یہ بات، ما انزل اللہ میں اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی کی سنت بھی تو ہے نا، آپ کی حدیث۔ اگر ما انزل اللہ کو کوئی صرف اللہ کی کتاب مانے تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، تو فیصلہ کی بھی اطاعت کرنا واجب ہوئی، تو آپ کی حدیث پھر کیا ہوئی؟ واجب الاطاعت، کسی بھی اعتبار سے اس سے باہر تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کو تحکیم الی اللہ و الی الرسول، اور فرمایا کہ آپ نے اس کتاب کے فیصلے سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب کیا ہوتا ہے؟ قوانین کو ایک منضبط ایک ترتیب کے ساتھ، وہ چیز جو انسان کے حوالے سے اگر بات کریں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، ایک پختہ بات جو آپ نے سوچی ہے، جب اس بات کا آپ اظہار کریں گے ایک ترتیب اور ایک تقنین قانونی اعتبار کے ساتھ، تو وہ کتاب کہلائے گی۔ اس کو آپ لکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے، بول دیں تب بھی وہ کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں دونوں تعبیرات استعمال فرمائی ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کیونکہ یہ مجموعہ ہے تعلیمات کا، ہدایات کا، قوانین کا مجموعہ ہے، اور ترتیب کے ساتھ ان کو منضبط انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ تھا اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے وہ فرما دیا ہے، ارشاد فرما دیا۔ اب وہ اللہ کا ارشاد فرمانا اس کتاب کی شکل میں بھی کتاب ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوتا ہے آپ کا حکم، فاحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی آپ فیصلہ فرمائیے لوگوں کے درمیان، انصاف کیجیے، حکم فرمائیے اس بصیرت کی روشنی میں جو اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اب میں تھوڑی سی تمہید کے بعد آپ کو اس کی صریح دلیل دینے لگا ہوں۔ یہ حدیث سن لیجئے، ایک شخص کا بیٹا کسی دوسرے کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کا بیٹا کسی دوسرے کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ اس نے اس کی بیوی سے، جو مالک جس کے ہاں وہ ملازمت کرتا تھا، اس کی بیوی سے زنا کر لیا۔ بیوی شادی شدہ ہے ظاہر ہے، جبکہ وہ بیٹا اس شخص کا وہ کما رہا تھا، زنا کر لیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اس بیٹے کا جو مالک تھا آجر، اس کو راضی کرنے کے لیے اس نے 100 بکریاں اور ایک خادم اس کو دے دیا کہ چلو معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن پھر اس کو مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے بیٹے پر جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ ابن شذا شروع میں ذکر کی تھی نا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آیا تو وہ کہنے لگا کہ فقالا، تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کریں، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ بکتاب اللہ کا لفظ موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتاب اللہ میں، جو ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، اس میں رجم کے حکم نہیں ہے۔ رجم کا حکم تغریب و عام کا بھی نہیں ہے، 1 سال کی جلا وطنی کا بھی حکم نہیں ہے، دونوں نہیں ہے، نہ رجم کا ہے نہ تغریب و عام کا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لأقضین بینکما بکتاب اللہ عز وجل، میں تمہارے درمیان، تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور اس کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا اما المئہ
شاة والخادم فرد علیک، یہ جو انہیں 100 بکریاں دی ہیں اور خادم دیا ہے یہ تو تجھے واپس مل جائے، یہ تجھے واپس لٹا دیا جائے گا۔ وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام، اور تیرے بیٹے کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اغدو یا انیس علی امرأۃ ھذا فإن اعترفت فرجمها، اور اے انیس تم اس عورت کے پاس صبح چلے جاؤ، اس سے پوچھو اگر وہ اعتراف کرتی ہے کہ میں نے یہ زنا کیا ہے اس کو رجم کر دو۔ شرط اور جواب کے ساتھ صراحتاً ذکر ہو گیا، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دو۔ تو یہ اللہ کے رسول نے کیسے فیصلہ کیا؟ قسم کھانے کے بعد، حلف کے بعد، اللہ کی کتاب کی روشنی، تو اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور بہت سی صریح حدیث ہیں۔ ماعز کا مشہور واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عظیم صحابی، اور اس عورت کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ غامدیہ، جانتے ہیں قصۃ غامدیہ؟ غامد قبیلے کی عورت تھی، اللہ اکبر۔ غامد قبیلے سے اس کا تعلق تھا، کچھ جگہ کے جوہینہ سے تعلق تھا، پھر خیر اس میں نووی نے اور دیگر محدثین نے تطبیق کی ہے کہ وہ قبیلہ اصل میں ایک ہی تھا، اس کی شاخ تھی، اس سے خیر ہمارا اس وقت بحث کا اتنا تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ ماعز جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو وہ کہتے یا رسول اللہ طہرنی، آپ کہتے ہیں ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، اور تیرا برا ہو توبہ کر اللہ کے پاس چلا جا۔ وہ پھر آتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، تطہرنی ارجع فاستغفر اللہ، اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں، وہ 4 دفعہ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کرے۔ اور پھر جب ان پر اللہ کے رسول نے یہ حد نافذ فرمائی تو اللہ اکبر، ان کا بھی ذرا رتبہ سن لیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ماعز بن مالک الاسلمی فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم، اس ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر ایک پوری امت پر تقسیم کر دے توبہ پھر بھی بڑھ جائے، پوری امت کے گناہ گار معاف ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جو خود اقرار کرتے، دوڑے دوڑے آتے اللہ کے رسول کے بارک میں، یا رسول اللہ پتھروں سے مار کے ہمیں ختم کر دو، لیکن ہم یہ بوجھ اپنے دل پر لے کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتے۔ احساس تھا، سبحان اللہ، کیسا باحیا اور پاکیزہ معاشرہ تھا۔ گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے، گناہ سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے، لیکن غلطی کے بعد یہ رویہ جو ان کا رویہ تھا۔ اور اسی طرح سے پھر یہ جو خاتون تھی غامدیہ، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لقد تابت توبۃ، اسی طرح کے الفاظ، لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتهم، اللہ مدینہ کے 70 گناہ گاروں کو بخشنا چاہے تو اس عورت غامدیہ کی توبہ پھر بھی ان سے بڑھ جائے گی۔ غامد ایک صحابی ہے نا، وہ جاوید احمد ان کا نام ہے، وہ غامدی کے لقب سے مشہور ہیں، کچھ سالوں سے غامدی ہیں، اس سے پہلے وہ غامدی نہیں تھے، جاوید احمد ان کا نام ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام شفیق تھا، شفیق، واللہ اعلم۔ لیکن یہ ہے کہ وہ یہ غامد جو ہے اصل میں قبیلہ ہے، یہ عرب کا مشہور قبیلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، یہ قبیلہ ہے۔ تو یہ جو نسبت انہوں نے غامدی کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ قبیلے کی نسبت ان کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد تو عرب نہیں ہیں، وہ تو یہ پاک پتن جو شہر ہے پنجاب کا، یہاں کے بتائے جاتے ہیں، یہاں ان کی اوریجن ہے ان کا یہ۔ لیکن واللہ عالم، یہ وہ رجم کی سزا کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اور ان کے استاد بھی کہتے ہیں رجم نہیں ہے، شریعت میں رجم نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم یقیناً اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، یہود و نصارہ کی تم ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو وہ انکار کرتے ہیں کہ رجم نہیں ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ اسی بنا پر وہ غامدی، کیونکہ یہ غامد قبیلے کا ایک واقعہ تھا تو انکار کیا تو مشہور ہو گیا، تو غامدی کہلانے لگے۔ تو واللہ عالم یہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو، ان کو غامدی لقب ان کو پسند ہو تو لقب انہوں نے اختیار کر لیا ہو۔ لیکن بہرحال ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نسبت جو ہے وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ دیتا ہے، منسوب کرتا ہے اپنے آپ کو حقیقی باپ سے کے علاوہ کسی اور، تو وہ اس نے گویا کفر کیا ہے، تو بڑا سخت وبال ہے اس کا۔ اور ویسے بھی انسانی شرف اور عزت کے یہ منافی ہے کہ انسان اپنی نسب کو بدلے، یقیناً وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ لقب ان کا اسی وجہ سے ممکن ہے کہ مشہور ہو، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسے لوگ صرف وہی نہیں ہیں، اور بھی بہت سے ہیں
کہ جو رجم کی سزا کے منکر ہیں، اور وہ ان کو سزا کو جو ہے وہ غلط قرار دیتے ہیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال، اور یہ جو ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ہے نا، اس کے بارے میں ان کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی یہ بار بار آتے تھے، بار بار زنا کرتے تھے، والعیاذ باللہ من ذالک، اس لیے رجم کیا گیا۔ حالانکہ میں نے کتنے آپ کو صحیح حدیث کی روشنی میں واقعات سنا ہے، یہودیوں کا واقعہ ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ غامدیہ خاتون کا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماعز کا واقعہ ہے، یعنی اتنے یہ کہتے ہیں تو والعیاذ باللہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ غنڈہ تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اس طرح کے بارے میں کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے ایک پوری امت اللہ معاف کر دے اس کی توبہ سے؟ جہل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو جب انسان اس طرح سے مسلمات دین کے ان کا انکار کرنے پر آ جائے تو پھر عقل اس سے یوں سلب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ معاملہ الحمدللہ ہمارے علم میں آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے بس آخر میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ آپ نے اس میں پڑھا، قرآن کی آیت میں ذکر ہے کہ 100 کوڑے مارنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 100 کوڑے کے بعد 1 سال کی جلاوطنی بھی ہے، تقریب و عام۔ تو ان دونوں میں کوئی تضاد ہے؟ تضاد نہیں ہے۔ تضاد تب ہو کہ جب اس میں کوئی ٹکراؤ ہو، استثناء ہوتا ہو، استثناء نہیں، اضافہ ہے، وہاں پہ یہ ہے، ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا۔ ایک بات تو یہ ہے، البتہ اس میں پھر جو اس آیت میں استثناء ہے نا، الزانیۃ والزانی، اس میں تخصیص ہے۔ وہ تخصیص یہ ہے کہ یہ سزا جو ہے وہ آزاد عورت کی ہے۔ جو اس میں لونڈی ہے اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ جب یہ لونڈی محصنہ بن جائے، اس سے کوئی شادی کر لے آزاد مرد، اس کے بعد اس سے زنا ہو جائے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو آزاد عورتوں کے مقابلے میں اس کو نصف سزا دی جائے گی۔ اب رجم کے نصف تو ہو سکتا نہیں، تو نصف جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہ 100 کے بجائے 50 کوڑے، اور یہی حکم ہے کہ یہ جو راجح قول کے مطابق کہ لونڈی اگر زنا کرے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، تو یہی سزا ہے 50۔ آزاد کے 100 ہیں جو غیر شادی شدہ ہے، اور لونڈی کے 50 ہیں، اور غلام کو بھی لونڈی پر قیاس کیا گیا ہے۔ اب پھر میں اصول فقہ کی بحثیں آ جاتی ہیں فقہ کے اندر کہ جی غلام کا لونڈی پر قیاس کرنا کس حد تک درست ہے یا نہیں۔ کچھ نے کہا یہ قیاس درست ہے کیونکہ جو چیز ان کے اندر مشترک ہے وہ رق ہے، یہ غلامی کا وصف ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، لونڈی اور غلام کا فرق ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، کہ لونڈی کو اس کا آقا مجبور کر سکتا ہے، غلام مجبور نہیں ہوتا، تو قیاس اس لیے اس پر مناسب نہیں ہے۔ بہرحال پھر ایک الگ بات، لیکن بہرحال اہل علم کے جمہور کا یہ موقف ہے کہ عبد جو العبد ہے الرقیق، اس کو لونڈی پر قیاس کیا گیا ہے اس سزا میں۔ اسی طرح سے پھر تقریب و عام کا مسئلہ ہے کہ 1 سال کی جو جلا وطنی ہے، 1 سال، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو آزاد ہے محسن یا محسنہ، ان پر تو 1 سال کی جو جلا وطنی کی سزا ہے، لیکن غلام اور لونڈی کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہ اذا زنت امۃ احدکم فتبین زناها فليجلد لها الحد ولا يثرب علیها۔ آپ نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہے کسی کی لونڈی اگر زنا کرتی ہے اس پر حد لگائے، پھر اس کو ملامت نہ کرے، پھر زنا کرتی ہے پھر اس پر حد لگائے، دوسری بار تیسری بار، اور پھر اگر زنا کرتی ہے تو اس کو بے شک کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا پڑے، اس کو بیچ دے۔ یہ آپ نے ذکر فرمایا، یہاں پر تقریب عام کا یا نفی السنہ کا ذکر نہیں ہے کہ سال کی جلا وطنی کرنی ہے یا نصف 6 مہینے کی جلا وطنی کرنی ہے۔ تو کچھ علماء نے اسے استدلال کیا، وہ کہتے ہیں کہ لونڈی اور غلام جو کہ ویسے بھی ان کا جو مولا ہے، ان کا جو آقا ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہے، تو اس کو ضرر پہنچتا ہے اس سے، اس کے جانے سے، تو اس لیے ان کے لیے جلا وطنی کا حکم نہیں ہے۔ بہرحال اس میں پھر علماء کا اجتہادی موقف۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث سنی اللہ کے رسول کی، تو اللہ کے رسول نے اس میں فرمایا کہ جو سیب ہے یا سیبہ، شادی شدہ جو زانی مرد یا زانی عورتیں ہیں، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، پھر رجم کیا جائے گا۔ یہ حدیث قولی ہے، حدیث قولی اللہ کے رسول سے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے رسول کا فعل دیکھیں، کچھ تھوڑا ٹائم ہو گیا لیکن مسئلہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ بس آخری بات، کل
مختصر رکھیں گے بالکل تاکہ آپ آرام بھی کر لیں۔ اگر اللہ کے رسول کا فعل دیکھیں، عمل دیکھیں، تو میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، یہودیوں کا واقعہ تھا، ماعز کا واقعہ تھا، اور اس طرح سے پھر یہ غامدیہ کا واقعہ تھا۔ ان تمام واقعات میں اللہ کے رسول نے کوڑے نہیں لگائے، اس کا حکم نہیں دیا، صرف رجم کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فعل سے یہ بات ثابت ہے، اور فعل مؤخر ہے۔ وہ جو قولی حدیث ہے نا، وہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی ہے، اور راہ کیا نکالی ہے وہ اس میں ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ماعز کا، غامدیہ کا، یہودیہ ان کا جو واقعہ ہے، یہ سب اس کے بعد واقعات ہوئے ہیں، اور ان میں سے کسی واقعے میں جو ہے وہ یہ کوڑوں کا ذکر نہیں ہے، رجم کے حوالے سے، رجم ہے بس، تو اس لیے اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا فعل ہے اور وہ قولی حدیث ہے، تو پھر اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو حدیث ہے نا، آخری میں نے بھی جو پڑھی ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا میں، لَقَضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اس میں اللہ کے رسول نے صلاح سے فرمایا کہ اِنْ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا، اگر یہ عورت اعتراف کر لے اس کو رجم کرنا ہے۔ تو یہ اب مسکوت نہیں رہا، بلکہ یہ اب باقاعدہ نطق میں منطوق بن گیا ہے، آپ نے حکم فرمایا، کیونکہ شرط کے بعد جواب آ گیا نا۔ اور اللہ کے رسول کی شان سے بعید ہے کہ کسی بات کرنے کا کوئی محل یا موقع ہو، آپ وہ بات نہ کریں یا راوی اس کو بیان نہ کریں، ٹھیک ہے۔ السکوت فی معرض البیان بیان، اصول فقہ کا قاعدہ ہے، اگر کسی موقع پر کوئی بات کرنی ہے اور اس بات کی حاجت ہے، اور وہ اس بات اس حکم کا حصہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کو اگر بیان نہ کیا جائے، سکوت اختیار کیا جائے اللہ کے رسول کی طرف سے، تو وہ حصہ نہیں ہوتا ہے، اس کی وہ حیثیت حکم کی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم ایک درمیانی راہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم، جیسے اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا تو یقینی بات ہے کہ آپ کے فعل میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے ان کو کوڑے نہیں لگائے، تو اس کو پھر حاکم پر چھوڑ دیں۔ حاکم کو اختیار ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوڑے بھی لگائے اور رجم بھی کیا، اور باقی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ نے یہ نہیں بھی کیا، اور اللہ کے رسول کا اپنا فعل موجود ہے، تو پھر اس میں حاکم کا اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ اگر سمجھے تو وہ 100 کوڑے لگا دے، اور اگر سمجھے تو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، سنت فعلی پر عمل کرتے ہوئے رجم پر اکتفا کر لے، کیونکہ اس میں وہ سزا خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چند ضروری باتیں تھیں جو کہ اس سے متعلق تھی۔ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم مزید آگے باذن اللہ تعالیٰ بڑھیں گے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی محمد۔